بلغ العلا بکمالہ کشف۔ ابتدا میں معاش کا کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے وہ جو آباء و اجداد ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے، حیوانات کا شکار کیا اور کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی نظام کی بات نہیں تھی۔ ہوتے ہوتے پھر یہ کہ اس کے اندر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کوئی جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ کرگھے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، تو اب اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو گندم کی ضرورت ہے۔ کاشتکار نے جو ہے وہ گندم دے دی اور کپڑا جس نے بنا اس نے کپڑا دے دیا۔ بارٹر سسٹم کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، سادہ ترین دنیا میں نظام چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ کہ کرنسی کا تصور پیدا ہوا کہ ایک تولہ سونا جو ہے وہ اتنے گز یا اتنے تھان جو ہے کپڑے کے اس میں آ جائیں گے، یا اتنی بوریاں گندم کی آ جائیں گی۔ اب یہ کرنسی سے ایک نئی ڈائریکشن پیدا ہو گئی۔ لہذا یہ نظام جو ہے یہ ابھی جو بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اس میں ابھی ترقی ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس میں جو اگلا قدم اٹھا ہے، آپ کو معلوم ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، صنعتی انقلاب۔ اب صنعتی انقلاب آیا جب مشین ایجاد ہو گئی۔ پہلے تو یہ تھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کرگھے کے اوپر بن رہا ہے، اب یہ کہ سینکڑوں آدمی ہیں، بڑا کارخانہ ہے اور اس میں ایک بڑا جو ہے انویسٹمنٹ ہے اور اتنے لوگ ہیں جو مزدور ہو کے کام کر رہے ہیں، تو وہ تو بالکل نئی شکل بن گئی صنعتی انقلاب کے بعد۔ اور یہ صنعتی انقلاب حضور کے زمانے کے تو بعد میں آیا نا۔ یہ وجہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی نظام کے ضمن میں کچھ تو اصول دیے گئے، کچھ احکام دیے گئے، لیکن اس کے ضمن میں یقیناً اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں یہ قول ملتا ہے کہ قرآن مجید میں سود کی حرمت کا حکم جو ہے وہ بالکل آخری زمانے میں آیا، آخری حرمت جو ہوئی ہے سن 9 میں ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکے کہ سود کن کن چیزوں میں ہے، سود کے اثرات۔ لہذا ہے مسلمانوں اب اس کا تقاضا تو ہی چھوڑ دو۔ لیکن جب ربا ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر نہیں چھوڑتے ہو۔ شراب پینے پر تو ایسی وعید نہیں آئی نا، زنا کرنے پر تو ایسی وعید نہیں آئی، تو معلوم ہوا شراب پینے سے اور زنا سے اور سور کھانے سے بہت بڑی شے ہے یہ ربا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی، اور حدیث میں آیا ہے الربا 70 جزءا، اس سود کے اور خوبن کا لفظ بھی آیا حدیث میں، 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں اس ایک گناہ کے اندر، جن میں کوئی بڑے بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں۔ حصے جب 70 ہوں گے مساوی نہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اور ان میں سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، ان ينکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب غور کر لیجئے، یہ بھی چھوٹا حصہ ہے، سب سے چھوٹا حصہ جو ہے سود کے 70 گناہوں میں سے جو سب سے چھوٹا حصہ وہ اس کے مساوی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضور حضرت عمر نے فرمایا پھر تو شے ایسی ہے کہ نہ صرف ربا کو چھوڑ دیا جائے بلکہ ربا کا اگر شائبہ بھی کہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو اتنی خطرناک شے ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھیے، ایک ہے نظام حکومت و ریاست۔ جس وقت حضور پر نبوت ختم ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ آخری آ گیا قرآن مجید کی شکل میں، اس وقت تک ابھی یہ جو نظام حکومت و ریاست کا معاملہ ہے اس میں ابھی بہت کچھ ایوالو اور ابھی اس میں ارتقاء ہونا تھا، اس میں ترقی ہونی تھی۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں حکومت اور ریاست یہ ایک ہی شے تھے، لیکن جیسے وقت بڑھا حکومت علیحدہ شے ہے، ریاست علیحدہ شے ہے۔ حکومت تو ریاست کا ایک ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے، یہ ایگزیکٹو ہے۔ آج ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ریاست کے 3 پلرز ہیں، ایک لیجسلیچر قانون ساز، ایک ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ تنفیذ کرنے والی، اور تیسری جو ہے وہ ہے عدلیہ۔ ان تینوں کے مابین کیا ان کے مابین ربط و تعلق ہو، کیا اختیارات کس کو حاصل ہوں، کیسے ان میں توازن کیا جائے، کیسے چیکس اینڈ بیلنسز کیے جائیں، یہ بہت بڑی سائنس ہے۔ جیسے فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، ایسے ہی پولیٹیکل سائنس یہ گویا کہ اس دور کی ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ یہ نوع انسانی کا یہ اجتماعی ادارہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب ریاست جو ہے اتنا ہمہ گیر ادارہ بن گیا ہے کہ انسانی زندگی پوری کی پوری ریاست کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ ریاست ہی کے ہاتھ میں ذرائع ابلاغ ہے، ریاست ہی کے ہاتھ میں نظام تعلیم ہے،
اب جو بھی نظام تعلیم ہوگا آپ کی اولاد جو ہے مجبوراً اس سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی، آپ کو تو اختیار حاصل نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو کسی تہخانے میں بند رکھیں اور صرف خود پڑھا دیں۔ بچہ باہر جائے گا، اسے ٹی وی نظر آئے گا، آپ اپنے گھر میں ٹی وی نہ بھی لائیں تو وہاں تو ہر چائے کی دکان پر ٹی وی لگا ہوا ہے، پھر اسے آپ کہاں کہیں نہ اسکول میں بھیجیں گے؟ اسکول میں بھیج کر گویا کہ اپنے ہاتھ تو آپ نے دھو دیے، اب تو وہ جو نظام ہے وہ جدھر چاہے گا بچے کو لے جائے گا۔ جیسے کہ کہا کسی نے بہت عمدگی کے ساتھ کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ انگریزی تعلیم آئی تو یقیناً یہ کہ معاشی اعتبار سے مسلمان جو ہندوستان کا وہ بہتر ہو گیا، اس لیے کہ اب اس کو بھی ملازمتیں ملنے لگیں اور وہ جو ہے سرکار دربار میں رسائی ہو گئی، لیکن اس ساتھ ہی الحاد بھی چلا آیا انگریزی تعلیم کے ساتھ۔ اس حوالے سے ریاست کا ادارہ اتنا ہمہ گیر ہو چکا ہے جو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، کہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکام قرآن میں ہے ہی نہیں، تفصیلی نقشہ قرآن میں ہے ہی نہیں، صرف اصول دیے گئے، باقی یہ چیز چھوڑ دی گئی ہے کہ جیسے جیسے ارتقاء کا عمل آگے بڑھے، انسانی تمدن جو ہے وہ آگے بڑھے، تو اس میں جو بھی ایک نئی شکلیں پیدا ہوں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ اگر ریاست کا بھی ایک مکمل تفصیلی ڈھانچہ حضور کے زمانے میں دے دیا گیا ہوتا تو اس زمانے میں جو ارتقاء تھا، عمرانی ارتقاء جس سطح پر تھا، اسی کے مطابق نظام ہوتا۔ اور یہ کہ یہ جو بھی اس کے بعد ترقی ہوئی ہے اس کو آپ اس میں ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی میں آپ کو بڑی ایک سادہ سی لیکن دلچسپ مثال آپ کو دے دوں۔ چینیوں میں یہ خیال ہوتا تھا کہ عورت کے حسن کا یہ پہلو بھی ہے کہ اس کے پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے، بڑے پاؤں کی عورت جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ منحوس عورت ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بچپن میں ہی بچیوں کو لوہے کے جوتے پہنا دیتے تھے تاکہ پاؤں بڑھے ہی نہ۔ لیکن یہ کہ یہی معاملہ اگر کر دیا جاتا کہ ریاست کا کوئی تفصیلی ڈھانچہ حضور کے زمانے میں دے دیا جاتا تو پھر یہ کہ وہ ترقی جو ہونی تھی ابھی اس معاملے میں، جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہونے تھے، ادارے وجود میں آنے تھے، آپ ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیا وجہ ہے۔ جیسے کہ بعض حضرات کے علم میں ہوگا، کیونکہ اب بڑی کافی پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں شروع میں اسلامی دستور کی بات شروع ہوئی ہے، اور مولانا مودودی ہی نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ اب نیا ملک بنا ہے تو اب اس ملک کا نظام کیا ہوگا، اور نظام میں اہم ترین شے دستور ہے، تو دستور کے اندر اسلام کے اصول جو ہیں وہ طے کیے جانے چاہیے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے بھی ساتھ دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ دیا، اور وہ چونکہ مسلم لیگ کے آدمی تھے، وہ تو دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے، تو ان کی محنتیں جو ہے اس میں بہت بارآور ثابت ہوئیں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ اب قرارداد مقاصد کے بعد ویسے چل نکلی ملک کے اندر، کس کا مذہب آئے گا، کس کا دین آئے گا، کوئی سنیوں کا آئے گا، شیعوں کا آئے گا، بریلویوں کا آئے گا، دیوبندیوں کا آئے گا۔ اس کا بھی جواب دے دیا علماء نے۔ سن 49 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، سن 50 میں تمام فرقوں کے جو چوٹی کے علماء تھے، چوٹی کے جو قیادت تھی چوٹی کی، وہ جمع ہو گئے، 31 علماء جمع ہوئے کراچی میں۔ انہوں نے 22 اصول دستور کے ایسے دے دیے کہ ہمارا اتفاق ہے، شیعہ کا بھی، سنی کا بھی، دیوبندی کا بھی، بریلوی کا بھی، اہل حدیث کا بھی، جماعت اسلامی، بناؤ دستور۔ تو ایک تو زبان بند ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک اور بات کہی تھی اے کے بروہی صاحب نے کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی دستور موجود ہے ریاست کا تو میں اسے 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ بعد میں تو ان کے نظریات کچھ بدلے ہیں، لیکن اس وقت وہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ اس معنی میں سچا تھا کہ قرآن مجید میں کسی ریاست کا تفصیلی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ جتنی تفصیل سے آئلی قوانین ہیں، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، اس تفصیل سے ریاست کا ڈھانچہ کہاں ہے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں بتایا کہ یہ وحدانی ریاست ہوگی، یا یہ کہ وفاقی نقشہ ہوگا، یا کانفیڈریشن ہوگی، کہیں نہیں زیر بحث آیا یہ پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی نظام ہوگا، کہیں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اگر فرض کیجئے وفاقی نظام ہو تو صوبوں کو کیا اختیارات ہوں گے، مرکز کو کیا اختیار، کچھ بھی تو نہیں۔ یہ جو چیزیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں آج اہم ترین ہوتی ہیں، جن پر جھگڑے چلتے ہیں، آج آپ کو معلوم ہے کہ تمام چھوٹے صوبے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صوبائی خود مختاری زیادہ دی جائے، سن 73 کے دستور میں جو دی گئی اس سے بھی زیادہ دی جائے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں تو باہمی طے کرنے سے ہوں گی، اس کا قرآن مجید سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔
کہ کیا اختیارات، کیا معاملات صوبوں کے حوالے ہوں، کیا اختیارات، کیا معاملات مرکز کے حوالے ہوں، ان چیزوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تو اس معنی میں ان کی بات صحیح تھی. لیکن میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وجہ کیا ہے کہ جو آئلی قوانین ہیں، سماجی ہدایات ہیں قرآن میں، وہ بہت تفصیل سے آئے. جو اقتصادی معاملات ہیں ان میں کچھ احکام بھی دیے گئے، باقی موٹے موٹے اصول دے دیے گئے. یہ میں بعد میں بیان کروں گا وہ اصول کیا ہے. لیکن جہاں تک ریاست کا دستوری ڈھانچہ ہے، سیاسی نظام ہے اور قانون سازی کا نظام ہے، اسے بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا. صرف 3 اصول دیے گئے، صرف 3 اصول. ان اصولوں کے مطابق جو ریاست قائم ہو جائے گی، جو بھی اپنے تمدنی جو بھی ارتقاء کا مرحلہ ہے اس کے تمام تقاضوں کو اس میں سمویا جا سکتا ہے، اور جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے گئے ہوں ان کے اندر یہ 3 اصول شامل کر دے تو وہ نظام